الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم اپنا دوسرا سبق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت پڑھ رہے تھے، اور اس کے ہم نے 2 پیراگراف اچھی طرح سے پڑھ بھی لیے تھے اور اس کا مفہوم بھی سمجھ لیا تھا۔ آج ہم اس کا ٹاپک اللہ کے ساتھ محبت پڑھیں گے۔ آئیے بچوں، ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ محبت، سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حب للہ، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کارفرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بچہ، اس پیراگراف میں کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ سے محبت کس طرح ضروری ہے؟ وہ اس طرح ضروری ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ کوئی شخص ایک احسان کرتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے کیسے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس پینسل نہیں ہے، آپ پینسل گھر پر بھول کر آ گئے، اور آپ کے ساتھ بیٹھے آپ کے دوست کلاس فیلو کے پاس 2 پینسلز ہیں اور ٹیچر نے اس وقت کلاس ورک بھی دیا ہے، تو اگر وہ آپ کو ایک پینسل دے دیتا ہے تو آپ کے دل میں اس کے لیے کتنی محبت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے لیے آپ کے دل میں محبت کے جذبات پروان چڑھ جائیں گے۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس دنیا میں بھیجا، نہ صرف صحیح سلامت بھیجا بلکہ آپ پر بے شمار احسانات فرمائے اور آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس نے آپ کو نہ صرف پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، بلکہ آپ کو ہر نعمت سے نوازا۔ اس نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی کہ تمام مخلوقات سے افضل بنایا۔ آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سونگھنے کے لیے ناک، بولنے کے لیے زبان، کام کرنے کے لیے ہاتھ اور چلنے پھرنے کے لیے پاؤں عطا کیے، اور آپ کو کھانے پینے کے لیے سبزیاں اور پھل وغیرہ پیدا کیے۔ تو بچوں، کیا یہ احسانات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے؟ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں، یعنی کہ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی جہاں پر محبت نہ ہو اور ہم بغیر محبت کے کوئی عمل کریں گے تو وہ کھوکھلا اور فضول ہوگا۔ اب کیا کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے ماں باپ سے کس قدر محبت ہوتی ہے تو آپ ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ اور بچوں، اسی طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ سے محبت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کریں اور پوری دل جمعی سے اس پر عمل بھی کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے ہیں، نہ صرف ان احکامات کو تسلیم کریں بلکہ دل جمعی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ اور بچوں، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے ہم پر، یعنی اس کا ایک یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہدایت کے لیے
مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں یا صحیفے بھی نازل کیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام یا ہدایت تھی، اور یہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوتا ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ان پر نازل کتاب قرآن مجید آخری اور دائمی ہدایت کی کتاب ہے، اور یہی انسان کی فلاح و بہبود کے لیے آخری پیغام عمل ہے، یعنی اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور بچوں، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے پناہ محبت تھی۔ اسی محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی سخت باتیں سنی، اپنوں اور بیگانوں سے تعلقات توڑے، زخم کھائے، عبادت الہی میں اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو بچوں، جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت شدید ہوتی ہے، اور بچوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کیونکہ بچوں ایک مشہور قول ہے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں۔ اس کے علاوہ بچوں، ہم اللہ سے محبت کا اظہار کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ مخلوق کی خدمت کر کے۔ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندے زیادہ محبوب ہوتے ہیں جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، لہٰذا مخلوق کی خدمت اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ تو بچوں، اس پیراگراف سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ محبت الہی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے، اس کے فیصلوں پر راضی رہا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ احکام الہی پر دل جمعی سے عمل کیا جائے۔ بچوں، اگلے سبق میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔